جس کا نام 45 اور 47 ہم نے رکھ دیا ہے۔ ویسے آپ کی ابھی ہم نے جو جملے بھی سنے، بڑے بڑے سیس ناگرام کر لیے من نے رتے کا سے ہوئے رہوا تو مورک ماری کو اچھی لاگے ورنہ کب کے تاری کو اپنی پٹاری ماں بند کرو ظالم۔ جو ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، اسی پہ جو ہے نا آپ کو وہاں پر پھر مدعو بھی کیا گیا تھا، آپ نے وہاں پر بھی پرفارمنس کی تھی۔ مجھے انڈیا نے باقاعدہ بلایا، ان کا ایک سیریل تھا اپنا سونی ٹی وی سے چل رہا تھا دھیکان۔ بہت بڑا آرٹسٹ فنکار ہووے تنے کئی ایوارڈ لیے، رتا رہا ایک ڈرامہ پی ٹی وی پاکستان چلا جو بڑا مشہور ہوا۔ جنگل میں شیر سے اور شہر میں شمشیر سے پنگا از ناٹ چنگا۔ پروگرام 45 کے 47 میں کیسے اندازہ آپ لگا لیں کہ آیا میں 45 ہوں یا 47، سمجھے نا۔ جناب نواب اکبر بگٹی صاحب نے باقاعدہ فون کیا۔ ایک فلم ہوا کرتا تھا امریکہ کا، اس میں باقاعدہ طور پر اس کو شیلڈ دیا گیا ہے۔ عالمی میں آپ نے رزلٹ دیکھا، اسٹیج پر مستوق علی ایک تاریخی آپ ڈرامہ دے رہے ہیں اور اس میں آپ گدان پلاسٹک کا بنا رہے ہیں۔ اپنے دیگر فنکاروں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ پلیز خدا را 47 کے چیپٹر میں نہ آئیں، 45 کے چیپٹر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 45 کے 47 میں حاضر ہے خلیل ساجن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اللہ کا کرم ہے۔ آج میرے ساتھ ایک معزز، ایک ایسے شخصیت بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو کہ گل احمد گل صاحب۔ گل احمد گل صاحب، ہم آپ کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایز اے بڑے آرٹسٹ جو ٹائم نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور آپ کی جو اسٹوریز ہیں، جو آپ نے جتنے تجربات ہیں وہ ینگ جنریشن تک ہم پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستوں، میں گل صاحب کا انٹروڈکشن میں چاہوں کہ اگر گل صاحب کا انٹروڈکشن میں کروں، کافی ٹائم اس میں وہ لگے گا بھی، کیونکہ اس کے اتنی اعزازات ہیں، اتنی خدمات ہیں کہ شاید میں تو کہتا ہوں کہ میرے پروگرام کا وہ ٹائم ہے وہ ختم ہوگا، ان کی جو اعزازات ہے، خدمات ہے اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، شاید وہ ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ چیدہ باتوں پہ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، باقی کچھ چیزیں ہم گل صاحب کی بھی خود زبان سے سنیں گے کہ کیا کیا ہوا، کتنی اسٹرگل کی، کتنی جدوجہد کی، کہاں پہ پرفارمنس کی، کچھ چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گل صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گل صاحب نے دھوپ ڈرامے میں گولڈ میڈل اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب تھا، اس سے باقاعدہ اس نے لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جینزز ایک فلم ہوا کرتا تھا امریکہ کا، اس میں باقاعدہ طور پر اس کو شیلڈ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فلم انڈسٹری سے گل صاحب کو ایک فلم ناگ منی، جس میں غالباً رانی اور وحید مراد ہوا کرتے تھے، تو اس میں بھی گل صاحب کو آفر ملی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات جو شوٹ کے دوران گل صاحب کے سامنے جو درپیش ہوئے تھے، جو مسئلے مسائل ہوئے تھے، تو وہ بھی ہم گل صاحب سے پوچھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ اتنے سینئرز، ایک مطلب منجے ہوئے آپ ہمارے ایکٹر ہو، تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے عرصوں سے آپ ایز اے ڈراموں میں آپ کام کر رہے ہیں؟ یار تقریباً 1980 سے کام کر رہا ہوں، اور 1980 سے ہی ملک و قوم کا خدمت کر رہا ہوں۔ اب رزلٹ دینا نہ دینا وہ اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ اب ہمارا تو خدمت ہے، خدمت جاری رہے گا اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اچھا گل صاحب، آپ کا ایک ڈرامہ
وہ تقریباً میرے خیال میں 92 ایسے ہی دور تھے، وہاں پر وہ چلے تھے، اور وہ کافی اب بھی ہو گئے، کافی مشہور بھی ہو گئے. جو ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، اسی پہ جو ہے نا آپ کو وہاں پر پھر مدعو بھی کیا گیا تھا، آپ نے وہاں پر بھی پرفارمنس کی تھی. وہ ڈرامے آپ کے بہت مشہور ہو گئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے پاکستان ہو، جو اردو میں یا ہندی میں کام کرنے والے لوگ ہو، جس زبان کو جس طریقے سے مطلب آپ بولتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بہت کم ہی فنکار ہوں گے جس طریقے سے اس جو لینگویج ہے یا وہ زبان ہے وہ بولتے ہیں. تھوڑا بہت میں بھی ان پہ کوشش کر رہا ہوں. جو جی بالکل کیوں نہیں. کاپی کر لی ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا. اگر اس میں تھوڑا بہت غلطی ہو گئی تو آپ کسی سے کہنا نہیں، دوسرے لوگوں سے نہیں کہنا، پھر مجھے اکیلے میں بتا دینا. نہیں آپ کو مکمل چھوٹ ہے. باقی وہ زبان والے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہی سمجھتے ہو. باقی میرے خیال میں دیکھنے والے بھی اتنا غور سے اس زبان کو کوئی اتنا وہ نہیں سمجھتے. پھر اسی پہ آپ سے کچھ ہم لوگ جملہ سنیں گے. گل صاحب اے منو بتا اوے کہ تے بہت بڑا آرٹسٹ فنکار ہووے، تنے کئی ایوارڈ لیے، رتا را ایک ڈرامہ پی ٹی وی پاکستان چلا جو بڑا مسہور ہوا. آپ ابھی اسی لینگویج میں، ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ بولو گے نا وہ تو الگ سا ہوگا. اسی میں آپ ہمیں کچھ اس ڈرامے کی آپ ہمیں کچھ جملے بتا دیں جو ہمارے دیکھنے والوں کو. جی ہاں ضرور، کیوں نہیں. 92 میں ہمارا ایک ڈرامہ تھا وسعتیں، جس میں مزے کی بات یہ تھی کہ یہ لینگویج سیکھنے کے لیے تقریباً 3 ماہ میں ان جھگیوں والے کے ساتھ میں نے ڈے نائٹ گزارا اور ان کے سردار کے پاس بیٹھ کر ان کا لینگویج سیکھتا رہا. 3 ماہ مکمل میں نے لگائے. اس کے بعد یہ لینگویج سیکھ کر میں نے یہ ڈرامے کا آغاز کیا، جس کا تحریر صالح محمد صالح صاحب کا تھا. ڈرامے کا نام وسعتیں، پی ٹی وی کوئٹہ کا پروڈکشن تھا، جو کہ اس وقت پی ٹی وی پاکستان سے چلتے تھے تو نیٹ ورک پر. اس کے چند جملے اگر یاد تھے مجھے تو بالکل میں سنا. ایک سین تھا جہاں ہماری ہیروئن بڑے سٹائل میں، بڑے نخرے میں، اور میں چونکہ ایک حیاش چودھری کا کریکٹر کر رہا تھا، چودھری رحمتے کا، تو میرے خیمے میں، میں اس کے خیمے میں جاتا ہوں اور خیمے میں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رہے تے میرے اجازت کے بغیر کائے کو اندر گھسے رہے. تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں اس کو کہتا ہوں کہ راچوری رابرے بھرے سیس ناگرام کر لیے منے، رتے کا سے ہووے، رہوا تو مورک ماری کو اچھی لاگے، ورنہ کب کے تاری کو اپنی پٹاری ماں بند کرو ظالم. تو بڑا پسند کیا گیا اس کو. واہ جی واہ، زبردست زبردست جی، بہت اچھے، بہت پیارے، بہت اچھا لگا گل صاحب. واقعی مطلب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہی کانفیڈنس جو اس ٹائم اس ڈرامے میں، اگر اس ڈرامے کو کوئی دیکھے تو آپ وہی کانفیڈنس ابھی بھی اسی طریقے سے آپ وہ جملہ بول رہے ہوں. اچھا، اسی ڈرامے کے بعد جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ اسی ڈرامے کے بعد جو ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں سے آپ کو آفر بھی ملی تو آیا، پھر آپ وہاں پہ گئے، آپ نے پروگرام کیے، وہ تفصیل بھی آپ ہمارے کچھ دیکھنے والوں کو بتا دیں. جی ہاں، یہ 92 میں ہی جیسے ہی ہمارا یہ سیریل چلا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی لینگویج میں ہمارا ٹی وی کراچی نے بھی اسی لینگویج میں ڈرامہ آن ایئر کیا، پشاور نے بھی اسی لینگویج میں، یہاں تک کہ لاہور نے بھی اسی لینگویج میں، اور اسلام آباد سے بھی اسی لینگویج میں. یعنی 4 ڈرامے اسی لینگویج میں آئے منظر عام پر. اور بس وہ کہتے ہیں وہ تو عز منتشا و تو ظلم منتشا، اللہ پاک نے ایک عزت دینی تھی، وہ عزت اللہ پاک نے دے دی، جس پر مجھے صدارتی ایوارڈ دیا گیا. تو اس کے بعد مجھے انڈیا نے باقاعدہ بلایا. ان کا ایک سیریل تھا اپنا، سونی ٹی وی سے چل رہا تھا، دہقان.
دیکھان ایک سیریل تھا، تقریباً وہ 120 قسطوں کی تھی کہ 125 قسطوں کی تھی، تقریباً 60 قسطوں میں نے کام کیا اور کافی اپریشیٹ کیا۔ یہ ایک چیز میں نے دیکھا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ فنکاروں کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑا عزت دیتے ہیں بنسبت ہے ہمارے یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ رسپیکٹ الگ ہے، یہاں کے رسپیکٹ میں بڑا فرق ہے۔ تو جیسے ہی میں واپس آ گیا 93 میں، تو میں نے دھوپ ڈرامہ کیا۔ اب دھوپ ڈرامے میں ایک سین آج تک مجھے یاد ہے کہ مستوں کے لیے علی سے ریگستان میں ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو وہاں جو میری بہن بنی ہوتی ہے اس کی منگنی ہمارے ایک اچھے آرٹسٹ فنکار ہیں علی مینگل صاحب، تو وہ بھی اس ڈرامے میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ ان کا منگیتر کا کریکٹر کر رہا تھا۔ اب ہونا یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا ایک سخت بھائی ہوتا ہوں، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، کہ اپنے گھر میں ایک بہن کو میں نے ستی کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوسری تھوڑی تعلیم یافتہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی بغاوت کر لیتی ہے کہ ہایا اگر اسی طرح ہم رہے تو ہم کوئی ہمارا راستہ نہیں نکل آئے گا۔ تو اس کے اپنے شوہر سے یہ صلاح مشورہ کرتا ہے کہ جی میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے، ویسے بھی تم میرے منگیتر ہو، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں جیسے ہم یہ بہن گھر سے نکلتی ہے اپنے منگیتر کے ساتھ، مجھے پتہ چلتا ہے، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، تو وہاں سے بندوق میں لوڈ کر کے بہن کو مارنے کے لیے نکلتا ہوں کہ آج تو میری بہن نے میری عزت کو خراب کر دیا۔ تو جہاں ہم بہن کو گھیرتے ہیں بڑا ایک گاؤں کے بیچ میں، وہاں میں نے بہن کو پکڑ لیتا ہوں اور دونوں کو میں باندھ لیتا ہوں، باندھتے ہوئے دونوں پہ بندوق تانتا ہوں۔ وہ جملے مجھے بہت ہی خوبصورت لگے۔ صالح محمد صاحب کی تحریر تھی، اللہ جنت نصیب کرے، صالح محمد مرحوم صاحب بہت بڑے رائٹر تھے۔ تو وہ خاتون جو ہماری فنکارہ تھی، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی جس دوپٹے کے لیے تم لڑ رہے ہو، جس دوپٹے کے لیے تم لڑ رہے ہو، اگر مارنا ہے مجھے تو لے جا کر گھر کی چار دیواری میں مجھے مارو، وہاں اگر دوپٹہ گرے گا تو میری بہن، میری ماں اور آپ دیکھیں گے، یہاں مجھے گولی سے مارو گے تو جس دوپٹے کے لیے تم لڑ رہے ہو، جس دوپٹے کے لیے تم لڑ رہے ہو، وہ دوپٹہ میرے سر سے سرک جائے گی، گر جائے گا۔ تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، وہ تمہاری بہن تو بے آبرو ہو گئی کیونکہ سر سے دوپٹہ گر گیا، تو پھر وہاں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنے آپ کو بڑا غیرتی سمجھتے ہو، تو یہ میرا منگیتر ہے، تم ہی لوگوں نے میری منگنی کروائی تھی، اب میرا شادی نہیں کروا رہے ہو تو مجبوراً میں اس کے ساتھ گیا کہ میرا منگیتر ہے اور میں نے شادی کرنی ہے۔ تو وہ جگہ مجھے بڑا خوبصورت لگا۔ تو وہ اس چیز کو دیکھ کر باقاعدہ جناب نواب اکبر بگٹی صاحب نے باقاعدہ فون کیا، پی ٹی وی معزولہ جمالدینی صاحب پروڈیوسر تھے، انہوں نے فون کیا کہ سر اس پیس کو بار بار چلاؤ، اس پیس کو آپ لوگوں نے، کیونکہ ہماری پالیسی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں پی ٹی وی کے، تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، یہ بات ہوئی تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ یار ہم نے ایک ایسا چیز پیش کیا کہ جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بہن بیٹیوں کو گھر میں رکھنا، ایک تو ہمارے اسلامی معاشرے میں جیسے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، ان کا باقاعدہ شادی اور نکاح اور ان کے رضامندی کے تحت۔ تو یہی ڈرامہ جب آنیار گیا تو سردار اسحاق صاحب نے باقاعدہ گولڈ میڈل کا اعلان کیا اور اس پر مجھے، اس کریکٹر پر مجھے گولڈ میڈل دیا گیا۔
تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ تو جی دوستوں، ہمارے ساتھ ایسے ہی مطلب آپ لوگوں نے نبی گل صاحب کی گفتگو سنی، کچھ ہمارے ایسے مطلب میں تو کہتا ہوں کہ دیگر صوبوں کے کچھ ایسے بچے لوگ ابھی جب جا کے انڈیا پہ پرفارمنس کرتے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص ہمارے ساتھ ایسے جو ہمارے بلوچستان کا فخر ہے، جو ہمارے پاکستان کا فخر ہے، آج سے 30-35 سال پہلے آپ لوگ ابھی جا کے وہاں پہ پرفارمنس کر رہے ہو، وہ تو آج سے 35 سال پہلے وہاں پر جا کے پرفارمنس وہاں پر کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جو آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہے۔ لیکن پھر معذرت کے ساتھ ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق ایک ایسے خطے سے ہے جہاں پر ہمارے ساتھ ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے ساتھ صلاحیتیں بہت ہے، ہمارے ساتھ قابل بندے بہت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی پرموٹ کرنے والا ہی نہیں ہے، ہمیں اپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک لابنگ سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں تو کہتا ہوں کہ گل صاحب، اگر آپ یقین کریں، جہاں پر آپ خود بھی ایک انسٹیٹیوٹ جہاں پر کام کر رہے ہو، آپ ینگ جنریشن کو آپ بہت کچھ سکھا رہے ہو، آپ تھیٹر کا رول سکھا رہے ہو، تھیٹر کروا رہے ہو، ڈرامے کروا رہے ہو، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہو کہ کیا رزلٹ ہے ہمارے پاس۔ تو اس کے علاوہ گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ ہمارا جو پروگرام ہے غالباً جس کا نام 45 اور 47 ہم نے رکھ دیا ہے، ویسے آپ کی ابھی ہم نے جو جملے بھی سنے، جو آپ کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بھی بتا دیا یا میں نے خود بھی کہی، میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ 47 کے ہو، مطلب وہ فارم 47 اور 45 اس حوالے سے سر آپ ہمارے ساتھ کچھ جو ہمارے دیکھنے والے ان لوگوں کو بتا دیں۔ دیکھیں، اسے اندازہ آپ لگا لیں کہ آیا میں 45 ہوں یا 47، سمجھے نا، کیونکہ خدمت کرنا میرے خیال میں میرا فرض تھا، اور اپنے دیگر فنکاروں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ پلیز خدا را 47 کے چیپٹر میں نہ آئیں، 45 کے چیپٹر میں۔ اچھا گل صاحب سر معذرت چاہوں گا، روکنے کے لیے معذرت چاہوں گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے فنکاروں میں فارم 47 والے ہیں؟ مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کی باتوں سے تجھے ہی محسوس ہو رہا ہے یا آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہے کہ ہمارے فنکاروں میں ہے فارم 47 والے؟ ہاں بہت ہے، یہ پہلے سے وجود میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ہمارے ایسے فنکار ہیں جو صرف اور صرف ایک نام، اپنے نام کو آگے لانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایز اے آرٹسٹ نہیں، وہ صرف خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے یا یونیورسٹی کے لڑکیوں کے لیے پریس کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ادروائز وہ فنکار نہیں ہوتے۔ فنکار کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ فن کے امجد کو سمجھیں، جملوں کے ردم کو سمجھیں، اس کے زگ زیگ کو سمجھیں، اس کے او ایس کو سمجھیں، آیا کہ پہلا کالے سے جملہ اٹھانا ہے، دوسرے کالے سے اٹھانا ہے، چوتھا کالے سے اٹھانا ہے، یہ ردم ہوتے ہیں جملوں کے۔ سیم جیسے ہمارا ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے تو ہمارے ڈائلاگ کی ڈیلیوری بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا گل صاحب، جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، جو نوشکی والا اسٹوری، کیونکہ نوشکی میں ایک بڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ وہ اسٹوری ہوا تھا، شروع میں بھی میں نے اس کی تھوڑی بہت میں نے ذکر کیا تھا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ آپ خود اس کو اپنے ہی طریقے سے بتا دیں، جو یہاں پر جو وہاں پر، کیونکہ اب جب ڈرامے پہ آپ لوگ جاتے ہو، شوٹ پہ جاتے ہو، مختلف مسئلے مسائل تو درپیش ہوتے ہیں، لیکن وہ تو میرے خیال میں ایک عجیب سا ہے، ایک شوق لینے والی وہ بات ہے، تو وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جو نوشکی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نوشکی میں ایسا تھا کہ ہمارا ایک ڈرامہ ہم عطا اللہ مری صاحب کا تھا، مجھے اب وہ نام احساس نام کے اس نام سے کافی عرصہ ہوتا ہے، تو ہم گئے تھے نوشکی ریکارڈنگ کے لیے، تو ڈے کی ریکارڈنگ تھی ریگستان میں، کیونکہ وہاں ہم نے طوفان اور وہ اونٹ وغیرہ وہ اسی کلچر کے تحت، بلوچی کلچر کے تحت اونٹ کے رسیاں باندھنا اور ریگستان میں چلنا، تو وہاں کافی ریت بہت زیادہ تھا۔ تو جیسے ہی ہم ریت کے بیچ میں اونٹوں کے ساتھ پہنچے ہیں تو وہاں گھٹنوں تک، ٹخنوں تک ہمارے پاؤں ریت میں دب جاتے تھے، اب نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔
تو اتنے میں اچانک طوفان بھی آ گئی. طوفان جو آ گیا تو اونٹوں نے بھاگنا شروع کر دیا. تو میں نے بڑے مشکل سے یہ رسی کھول کر جان بچائی. جان جب بچائی میں نے جو ہاتھ یوں رکھا اٹھنے کے لیے تو یہاں ایک چیز نے کاٹا اس جگہ پر مجھے, یہاں پر. تو جیسے ہی ہاتھ نیچے گیا تو یہاں کوئی چیز چھپا ہے. جب میں نے ایک دم سے ہاتھ یوں اوپر پھینکا تو اتنا بڑا ایک سانپ تھا جس نے اپنے بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آیا زہر, کیونکہ واپس اوپر جھٹکا دیا تو وہ اوپر گئے, جیسے ہی نیچے گرا وہ ریت میں. تو وہاں پر عطا اللہ مری صاحب نے باقاعدہ مجھے وہاں پیر اتک صاحب بڑے پیر بزرگ رہتے تھے, ان کے پاس لے گئے. پھر وہاں سے ہم تقریباً 1 ہفتہ وہاں اس ہاسپٹل میں داخل تھا. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ صحتیاب ہوا, اور جب وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو دل کانپنا شروع ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے بعد ایک دوسرا ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت لطیفہ ہوا. ہم ڈرامہ کر رہے تھے سپاہی ڈرامہ کر رہے تھے. اس میں جیسے ہی ہم نے کچھ شارٹس ریکارڈ کیے اپنے, ہمارا علاقہ ہے اپنا یہ مشکاف سے آگے, وہ 2 پل آتے ہیں ٹنل سے اس طرف. تو وہاں اس کے اوپر ہم نے دوڑنا تھا جہاں وہ پولیس ہمارے پیچھے ہوتی ہیں. تو کچھ شارٹس ہم نے وہاں ریکارڈ کیے 2 مرتبہ. تو میں سلپ ہوا, اللہ نے بچایا ٹرین کے نیچے آنے سے. تو اس کے بعد ہم گئے مچھ کے علاقے, اور یہ سبی روڈ پر باقاعدہ ایک پول بنا ہوا ہے کہ اس سے گزرتے ہوئے علاقہ مچھ کا شروع ہوتا ہے. تو اب مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں پانی آیا ہوا تھا, سیلاب بارشیں بھی ہوئی تھی. اب جیسے ہی ہمیں پروڈیوسر صاحب نے کیوں دیا, ہم دوڑنے لگے پل کے اوپر. پیچھے سے فائرنگ ہو رہی ہے پولیس کی, اور اس میں بھی میں گینگسٹر کا کریکٹر کر رہا تھا. جیسے ہی بیچ سینٹر میں پہنچے تو بیچ کا پل ٹوٹ گیا تھا. اب ہم حیران ہو گئے, اب نہ تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں نہ اس طرف جا سکتے ہیں. تو وہاں ہمارے کیمرہ مین تھے, بڑے پریشان ہوئے. کیمرہ اس نے پھینکا اور ہمارے پیچھے دوڑنے لگا. پروڈیوسر چیخے مار رہا تھا کہ یار خدا کے لیے بھائی گم کرو یہ کیمروں کو, ہمارے فنکاروں کو بچاؤ. تو میں نے بڑا تسلی دیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. پھر ہم یہ کنارے ہوتے یعنی یہ 2-3 یادیں تھیں. ایک یہ, اور ایک ڈرامہ تھا ہمارا یقین. وہ ہم نے اپنا چمن کے بارڈر پر وہاں, اس میں نے کریکٹر کیا ہوا تھا اپنا کمانڈوز کا. کمانڈو کریکٹر کر رہا تھا مسعود. افغانستان, اور ان دنوں میں رشیا اور افغانستان کی جنگ چل رہی تھی, تو اس میں مسعود کا کریکٹر کر رہا تھا. اس میں ہوا کیا, ہمارا ایک فنکار ہے ماشاءاللہ, یہ پچھلے دنوں بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, نجیب اللہ ہزارہ. تو اس کو ہم نے رشین بنایا تھا. یعنی ہم ہیلی کاپٹر کا شاٹ ہے, ہیلی کاپٹر سے فلائنگ لگانی تھی, نیچے بم ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے اندر پھینکنے کے لیے جو ہسلہ وغیرہ تھیں, تو اس کو اڑانے کے لیے. اب جیسے ہی انہوں نے کیوں دیا, میں نے بٹن دبا کے کانٹا کھول گیا, جمپ لگانی تھی ڈاٹسن کے اندر, وہ ڈاٹسن آگے نکل گیا. ٹائمنگ آؤٹ ہوا. ٹائمنگ آؤٹ ہونے کے بعد جو یہ کمر میرا لگا ہے, اور یعنی آپ یقین کرتے ہیں کہ اس حالت میں کہ میں پوری رات میں نے درد میں گزاری. پھر رات کے 2 بجے ہمارے شکیل صاحب کیمرہ مین تھے, اور شکیل صاحب نے کہا کہ یار گل صاحب آپ کا ایک شارٹ سین ریکارڈ کا. میں سر میں تو چلنے کے قابل ہی نہیں رہا ہوں, ہڈی وڈی سارے درد دکھ رہے. بہرحال گولیاں کھا کر میں نے کہا چلو. سردیوں کی رات تھی, بہت شدید سردی تھی. وہاں ہم نے کپڑے اتارے اور یہاں پیچھے بم باندھا.
وہ بلاسٹنگ جو پلاسٹک بم ہوتے تھے وہ بلاسٹ کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ وہاں بلڈ نہیں تھی. تو شکیل صاحب نے کہا کہ یار بلڈ نہیں ہے یار, یہ شارٹ پہ سین بھی ریکارڈ کرنا ہے, سین اوکے ہے. اتنے میں وہیں اپنا ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ گئے شاپر کے اندر بلڈ لے کر آیا رنگ. اب وہ رنگ کون سا تھا؟ یہ آئل پوائنٹ تھا جس میں پیٹرول ڈیزل ہوتا ہے, وہ لا کر دیا. اب آدھی رات ہے, نہ تو کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. بہرحال انہوں نے پیچھے باندھ دیا. اب جیسے باندھ دیا, باندھتے ہی اب اس سائڈ پر ہمارے ڈاٹسن کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ان دنوں میں امید زئی قوم اور اچک زئی قوم کی لڑائیاں بھی تھیں, تو ایف سی والے بھی وہاں پر الرٹ تھے. تو لانچر یہ وہ پڑے ہوئے, اس سائٹ پر جو ہے اپنا سارے پیٹرول کے ڈرمز پڑے ہوئے تھے. اب بیچ میں نے دوڑنا تھا. اب جیسے ہی ہمارے پروڈیوسر کیمرہ مین نے کیو دیا, کیو کے ساتھ کچھ فاصلہ میں نے دوڑ لگائی. انہوں نے جب بٹن دبایا اپنا بلاسٹر نے, جو تار ٹچ کرتے ہیں اور بلاسٹر, وہ جیسے بلاسٹ کی وہ آگ پکڑ لیا اس نے. تو بڑے زوروں کا شعلے پیچھے سے اٹھ رہے تھے. بڑا کیمرہ مین ہمارے پریشان ہوئے اور سب پیچھے دوڑنے لگے. اس میں نے جو آس پاس ادھر دیکھا, اگر اس طرف ہو گئے تو ٹوٹل پیٹرول ہے, یہ پورا کیمپ ہی اڑ جائے گا. اگر اس طرف تھے وہ لانچر ہیں. تو میں نے اسی سردی میں سیدھا دوڑتے ہوئے جا کر ریت وہ بجری تھی, بجری میں اپنے آپ کو میں نے رگڑ دیا. پھر وہاں مجھے اس وقت شکیل صاحب نے 500 روپے انعام دیے تھے کہ سر آپ نے یار اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنا حاضر دماغی سے تو نے کام لیا. وہ پیسے ابھی تک میں نے رکھے ہوئے فریم میں, تو مجھے یاد رہتا ہے. تو یہی. اچھا گل صاحب, ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو بھی مطلب ڈرامے آپ کرتے ہو, ماشاءاللہ آپ خود ڈائریکٹر بھی ہو, مطلب کئی چیزوں سے آپ واقف ہو, آپ ایکٹر بھی ہو, آپ رائٹر بھی ہو, ان سب چیزوں کو آپ سمجھتے ہو. جب کوئی رائٹر آپ کو ایک کریکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں, پھر اس کریکٹر کے درمیان میں سے آپ اپنے لیے ایک تکیہ کلام بنا لیتے ہو. مطلب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اپنے سے ایک تکیہ کلام بنانا, پھر وہی تکیہ کلام لوگوں کے زبان پہ آنا, یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. آج لوگوں کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا مانی اینڈ کمپنی, اس میں آپ نے ایک تکیہ کلام اپنے لیے رکھے تھے, وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بہت آپ سنا دیں. ایک سیریل تو ہمارا ابھی چلا اپنا مانی اینڈ کمپنی کے نام سے, اس میں ایک تکیہ کلام میں نے رکھا ہوا تھا. انیر ہے وہ, ابھی یوٹیوب پر موجود ہے. تو اس میں جملہ تھا میرا کہ جنگل میں شیر سے اور شہر میں شمشیر سے پنگا از ناٹ چنگا. تو یہ ولن تھا اس میں, یہ ولن کا. اچھا گل صاحب, ایک اور چیز, ڈراموں میں جو بھی آتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہیرو بنوں. اکثر دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہیرو بنوں. لیکن آپ اکثر اور بیشتر ولن, جو منفی کریکٹر ہوتا ہے, جو ولن کا کریکٹر ہوتا ہے, آپ اس میں آ جاتے ہو. تو آیا کیا آپ کا شوق ہے ولن بننا, یا وہ کریکٹر کے حساب سے آپ کو ولن بنائے جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہم جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دیں. تقریباً شروع سے یہ ولن کا ایک لیبل لگ گیا ہے مجھ پہ. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں جہاں تک ہم سوچتے ہیں دو ہی کریکٹر ہوتے ہیں. اگر ولن ہے تو ہیرو ہے, سمجھے نا. ہیرو ولن کے بغیر کچھ نہیں ہے, چل نہیں سکتے ہیں وہ. تو اب ڈرامے میں مکمل ڈرامے کو جو سپورٹ کرتا ہے, مکمل ایک فلم کو سپورٹ کرتا ہے, مکمل ایک سیریل کو جب سپورٹ کرتا ہے تو وہ ایک ولن ہی کرتا ہے. اگر ولن حرکتیں نہ کرے, شیطانی حرکتیں نہ کرے, تو میرے خیال میں وہ کہانی جو ہے
وہ کہانی کا ایک ستون ہوتا ہے۔ اچھا گل صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں شاید ہمارے جہاں پر بلوچستان میں ابھی تک شاید ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ میرے خیال میں پچھلے سال سے بنے تھے، جو ینگ جنریشن کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں۔ کراچی، لاہور یا کے پی میں بھی میرے خیال میں بہت کم ہے، کراچی اور لاہور، سندھ اور پنجاب میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ ایسے ادارے ہیں جو بچے یا بچیوں کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں یا ماڈلنگ سکھاتے ہیں یا کمپیئرنگ، ایڈیٹنگ، یہ وہ مختلف چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو ایکٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں، ایک وہ جگہ ہے جو وہاں پہ ادارے میں جا کے سیکھتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پر مطلب آپ بھی کچھ ینگ جنریشنز کو، اب میں نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ اکثر ینگ جو کالج یا یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں ہوتی ہے یا دیگر جو کام کرنے والے بچے یا بچیاں ہوتی ہے ان کو آپ سکھاتے ہو، تو ان ادارے میں سیکھنے یا جہاں پر آپ لوگوں کے سیکھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ ذرا بتا دیں۔ انسٹیٹیوٹ میں صرف پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے فیس کو آپ نے بغور دیکھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ ایک سمجھدار ہیں اور ایک میکر بھی ہیں اور ایک کیمرہ مین بھی ہیں، تو کیمرے کی آنکھ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایکسپریشن، ان فنکاروں کا فیس ایکسپریشن، اس میں میرے خیال بڑا تضاد آپ کو نظر آیا ہوگا، کیونکہ جہاں تک ہم بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نہ تو اس میں فٹ ورک بتایا گیا تھا، نہ تو ان جملوں کی زگ زیگ کا پتہ تھا۔ وہ ایک راوی بول رہا تھا کہ راوی جی فلانا روڈ تو فلانا یہ تو فلانا یہ فلانا یہ اس کو فن نہیں کہتے۔ فن اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جملہ آپ جو ڈلیور کر رہے ہیں، آپ کا فیس بھی وہی کچھ بول رہا ہو، آپ کا فٹ ورک بھی وہی کچھ بول رہا ہو، آپ کا جسم کا چال ڈال بھی وہی کچھ بول رہا ہو، آپ کے آنکھیں بھی وہی کچھ بول رہا ہو، اور آپ کا ماتا اور آپ کا زگ زیگ کا اتار چڑھاؤ بھی یہی کچھ بول رہا ہو، تو تب جا کر آپ ایک فنکار بنتے ہیں۔ جی گل صاحب، بالکل میں آپ کی اس بات پہ میں وہ کرتا ہوں کہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہو، کیونکہ کچھ دن پہلے جہاں پر ایک ہمارے ایک منی فیسٹیول ہوا تھا، اس میں بھی آپ لوگوں نے کئی ایسے ینگ جنریشن کے بہت سے ینگ لڑکے لڑکیوں کو مطلب ٹرین کر کے آپ لوگوں نے اسٹیج پر پرفارمنس کرنے کا آپ لوگوں نے موقع دے دیا۔ وہاں پر کچھ ایسے بھی میرے خیال میں تھے جو سیکھ کے آئے ہوئے تھے، تو ان کی ایکٹنگ میں اور آپ لوگوں کی ایکٹنگ میں جو آپ لوگوں نے سکھائے تھے ان میں سے جو ہے نا بڑا فرق تھا۔ جی اس بارے میں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان فنکار، ان کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے، ان کو سپورٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو آگے لانے والا کوئی ہمارے پاس ایسی اکیڈمی یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو آگے لے کر آئیں، ورنہ ہمارے پاس اچھے فنکار ہیں، ہمارے پاس بڑے بولڈ فنکار ہیں۔ ہماری بدبختی کیا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی اکیڈمی ہے، اور نہ تو ان کو سکھانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ایک دو تنظیمیں ہیں وہ اگر کام کرتے ہیں، عالم نے آپ نے رزلٹ دیکھا اسٹیج پر، مصطفیٰ علی ایک تاریخی آپ ڈرامہ دے رہے ہیں اور اس میں آپ گدان پلاسٹک کا بنا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں یار، اب ان کو بھی حکومت اپریشیٹ کر رہے کہ اوہ ہو جی کیا۔ اب یہاں ہمارے آرٹسٹ سیم ٹو سیم اس ڈرامے کے مطابق سیٹ لگاتے ہیں، اس ڈرامے کے مطابق ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، اس ڈرامے کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اسی ڈرامے کے مطابق لائٹنگ ہے، لیکن ان کو کوئی فیڈ بیک نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لابی سسٹم بہت زیادہ ہے، یہاں سارے من پسند بندوں کو آگے کیا جاتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے کو وقف کیا ہے ان فنکاروں کے لیے جن کو انہوں نے ٹکرایا ہے۔
میں ان ٹوٹے ہوئے فنکاروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی گل صاحب بہت بہت شکریہ۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں مزید آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہوں، کیونکہ کیا کروں ٹائمنگ، کیونکہ اتنا میرے پروگرام کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی باتیں آج ہمیں بہت اچھی لگی، جو ہمارے یقیناً جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی وہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی کچھ نصیحت آموز باتیں ہیں، حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں، جو باتیں آپ نے کی وہ سچائی کی بنیاد پر ہے، وہ باتیں آپ نے کی۔ کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر حرام زیادہ سے زیادہ بات کریں نا، پروگرام کا ٹائم بھی اپ ہو جائے گا، ٹائم بھی نکل جائے گا، تو کیونکہ آپ کا وہ جو میں نے بتا دیا دوستوں کو پہلے سے کہ جتنے آپ نے کام کیا ہوا ہے، جتنے اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ فن پہ آپ نے شوبز کی کن فارمیٹ پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ پھر اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن پھر آپ کو بٹائیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں پھر آپ کا ایک ڈرامہ بھی بن رہا ہے شیرین دوستیں کے نام سے، اس کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے۔ وہ بھی ایک تھیٹر ڈرامہ ہے آپ کا شیرین دوستیں، وہ ایک کیا کہتے ہیں تاریخی ڈرامہ ہے، غفور شاہین صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کے ڈائریکٹر ہو بہترین طریقے سے۔ اکثر آپ نے اس میں جو ہے نا ینگ جنریشن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اٹھا کر باقاعدہ آپ ریسل کروا رہے ہو، ریسل پہ بھی میں آ کر دیکھ لیا، تو میں دیکھنے والوں کو بھی اپنا یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز جب یہ ڈرامہ کچھ دنوں کے بعد ہو گیا تو ہم لوگ اس کو شوٹ کر کے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں گے، تو اس کے بارے میں بھی سر آپ سے گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے پاس آئے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت بزی ہو، آپ وہ آپ کا ڈرامہ ہے شیرین دوستیں، اس کی تیاریوں میں لگے ہوں، باقاعدہ وہ جو ہے نا ایکٹروں کو آپ وہ کروا رہے ہو، ریسل کروا رہے ہو، سیٹ آپ بنا رہے ہو، اس کے علاوہ آپ شارٹس فلمیں بھی آپ بنا رہے ہو، ویب سیریز ہے اس کی بھی آپ اس پہ بھی آپ کام کر رہے تھے، یقیناً ٹائمنگ کی کمی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام میں آپ کو بلا لیں گے۔ تو جی دوستوں، ہمارے آج کے پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا، یقین کرتا ہوں کہ پہلے پروگراموں کی طرح ہمارا یہ پروگرام بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بلوچستان کے باصلاحیت لوگ ہیں ان لوگوں کی جو انٹرویوز ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو قابلیت ہے، کانفیڈنس ہے، صلاحیتیں ہیں، اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کا دور ہے، موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک چھوٹے سے کلک پہ پورا دنیا میں آپ کا یہ ویڈیو چل سکتا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، اپنے باصلاحیت لوگوں کو دکھانا ہے، ان کی کارکردگی دکھانا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ سیاست میں تو آپ لوگوں نے فارم 45 اور فارم 47 دیکھا ہوگا، یقیناً جیسے گل صاحب نے بھی کہا تھا ہمارے درمیان میں بھی کچھ فارم 45 اور 47 کے لوگ ہیں، تو ایسے ہی اسٹوڈیو میں بٹھا کے تحقیق اور تصدیق کر کے پھر کہیں گے کہ آپ 45 ہو یا 47 ہو۔ انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی، پھر پروگرام 45 اور 47 میں کوئی دوسرا مہمان کو بٹھائیں گے، اس سے بھی اسی طریقے کے کچھ اچھے کچھ سخت سوالات پوچھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ خالد ساجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔